اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے کا حکم کیا ہے؟ سوال نمبر 2، اگر عورت راضی ہو تو شرعی حکم کیا ہے؟ اگر عورت راضی نہ ہو تو شرعی حکم کیا ہے؟ اگلا سوال کہ کیا پچھلی شرمگاہ میں زوجہ سے مباشرت کرنے سے کیا انسان کا نکاح باطل ہو جائے گا؟ کیا میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے؟ اگلا سوال کہ کیا پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے سے کیا غسل جنابت کرنا واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا؟ مومنین، ایک اہم اور حساس مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لہذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ان 4-5 سوالوں کا جواب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ مومنین، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب ہم ایسے موضوعات کو بیان کرتے ہیں تو لوگ بجائے ہماری حوصلہ افزائی کے گالیوں کے ذریعے حوصلہ شکنی کرتے ہیں، جبکہ ان کو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ شریعت اہل بیت ہے، فقہ اہل بیت ہے۔ اگر ان مسائل کو نہ جاننے نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں تو یقیناً آپ گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، لہذا ان مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور انہی مسائل پر ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ایک پلے لسٹ بھی ہم نے بنائی ہے کہ جس کا نام ہے ازدواجی زندگی کا مسائل، جس میں ہم نے ان تمام مسائل کو وہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے، لہذا ان تمام مسائل کو بھی آپ لازمی دیکھیں۔ بغیر آپ کا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس موضوع کے حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ تمام سوالات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے کہ کیا میاں بیوی اس پچھلی شرمگاہ میں، یعنی شوہر بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کر سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مومنین، یہاں پہ ہمیشہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بیوی راضی ہو تو اس کی رضامندی میں پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا شدید مکروہ ہے، یعنی بہت زیادہ کراہت ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسندیدہ فعل ہے، شدید مکروہ ہے، اگرچہ زوجہ راضی بھی ہو، کیونکہ یہ غیر فطری فعل ہے۔ اگر زوجہ اس حوالے سے راضی نہیں ہے، وہ رضامندی نہیں دیتی، تو اس صورت میں شوہر کے لیے بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا، ہم بستری کرنا حرام ہوگا، گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہوگا۔ لہذا 2 باتیں یہاں پہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ ایک، اگر راضی ہے تو پھر بھی اجازت نہیں ہے، شدید مکروہ ہے۔ مکروہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے کرنے سے گناہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ ناپسندیدہ فعل ہے، لہذا اگر زوجہ راضی ہے تو یہ شدید ناپسندیدہ ہے، شدید مکروہ ہے۔ اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس صورت میں یہ عمل حرام ہے۔ اس صورت میں اگر شوہر مباشرت کرے گا تو اسے گناہ کبیرہ ملے گا اور وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ سوال نمبر 3 کہ کیا اس پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کی صورت میں کیا میاں بیوی حرام ہو جائیں گے؟ کیا ان کا جو رشتہ نکاح ہے وہ متاثر ہوگا؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مذہب تشیع میں نکاح آسان ہے، طلاق مشکل ہے، لہذا ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق نہیں ہو جایا کرتی۔ لہذا یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ اگر شوہر پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرتا ہے تو اس صورت میں ان کا نکاح متاثر نہیں ہوتا، ہاں وہی صورت جاری ہوگی۔ اگر راضی ہے تو شدید مکروہ ہے، اگر راضی نہیں ہے تو وہ عمل حرام ہے۔ نمبر 4 اور آخری سوال کہ اگر وہ جمع کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو کیا غسل جنابت واجب ہوگا؟ تو یہاں پہ ہمیشہ بات یاد رکھیں، چاہے منی نکلے نہ نکلے، اگر دخول ہو جائے تو اس صورت میں میاں پر بھی بیوی پر بھی دونوں پر غسل جنابت کرنا واجب اور لازم ہوگا، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو اللہ کے ملائکہ ان پہ لعنت کرتے رہیں گے، اور جب تک وہ نجاست کی حالت میں رہیں گے نہ وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ نماز اور اس جیسی دیگر عبادات کو انجام دے سکتے ہیں۔ غسل جنابت کے احکام پر، غسل جنابت کا پریکٹیکل طریقہ ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، ان ویڈیوز کو بھی لازمی دیکھیں تاکہ آپ کی کوئی بھی اگر
ان مسائل کے حوالے سے غلطیاں اور سوالات ہیں وہ تمام چیزیں دور ہو جائیں۔ کوئی بھی سوال ہو کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھیں، ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیں گے۔ دعا ہے خلاق عالم حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔